अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत सारी नई खबरें भी आप तक पहुंच चुकी हैं। सीएसएस का शेड्यूल भी आ चुका है और वो जो आपको बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि जी सीएसएस का एग्ज़ाम कहीं जाके मई जून में होगा, तो उस पर तो पानी फिर चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमर कस लें और तैयारी फुल फ्लैज करना शुरू करें, क्योंकि 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, ऑब्वियसली मई में जो सीएसएस हुआ है और अभी पीएमएस पंजाब का हुआ है, तो उसमें जो स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, एक बड़ा कलीदी पेपर होता है। पीएमएस में तो इसमें फेलियर रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीएसएस वाला सिस्टम नहीं है कि 3 पेपरों में से 120 लेंगे तो बच जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से परेशान भी थे। अब पेपर हमारे हाथ में हैं, हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के मेंटोर सर वकास इकबाल मौजूद हैं। सर वेलकम। सर वकास इकबाल माशाल्लाह से पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और आईआर पढ़ा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर भी ये फैकल्टी हैं। वर्ल्ड टाइम्स के ये जो है उसे एडिटोरियल बोर्ड पे रह चुके हैं, इस वक्त पॉलिटिको के एडिटोरियल बोर्ड पे भी मौजूद हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो एक ओवरऑल ट्रेंड है, 1 बाय 1 थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि क्या नेचर थी पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर जो सीएसएस का था और पीएमएस का था। मुझे थोड़ा सा, मैंने जो पेपर देखा है वो मुझे लगा कि पीएमएस का थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल और हिस्टोरिकल टाइप था, उसने ज़्यादा करंट का टच नहीं दिया, जबकि जो सीएसएस का पेपर था उसमें उसने थोड़ा सा करंट इश्यूज़ को टच किया था। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कहते हैं आप मासूमाना सवाल हैं लेकिन ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। चले, कोई बात नहीं। हमेशा ये मैं बताता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान अफेयर्स है, इसको आप यूँ समझ लें कि 47 से बाद का पाकिस्तान आज तक, ठीक है। और जो इसका सिलेबस दिया हुआ है, इन लोगों की कोशिश ये होती है कि 2 किस्म के सवाल दिए जाएं। एक वो एरियाज जो सिलेबस में अभी तक यूटिलाइज नहीं हो सके, ठीक है, और एक वो जो ट्रेंड में होते हैं। मतलब पाकिस्तान अफेयर्स का मतलब सीएसएस में है कि पाकिस्तान का करंट अफेयर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, व्हाट हैज हैपेंड इन द रीसेंट हिस्ट्री, राइट। अब अगर कोई 18th अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो 18th अमेंडमेंट को टोटल 10-11 साल हुए, तो ये रीसेंट पास्ट है ना। तो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में से सीएसएस में ऑलमोस्ट हिस्ट्री का चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है। ठीक है। हम अपनी रियल टाइम हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री को पढ़ते, समझते और तज्जिया करते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्रीफ एब्रिवेशन बनाई हुई है, वाह, WAH, राइटिंग एंड एनालाइजिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। गुड, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है। अब आपने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है हर मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान में इमोशनली और आइडियोलॉजिकली क्यों फॉलो किया जा रहा है ना। अगर आप सिलेबस उठाएंगे पाक अफेयर्स का, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है नेशनल इंटरेस्ट, फिर कॉमा सॉवरेनिटी, फिर कॉमा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने एक बुलेट उठा के उसको जोड़ दिया है किसी रेलेवेंट सेट के साथ। नेशनल इंटरेस्ट मोस्ट लाइकली या सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ जुड़ता है या फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ता है। ठीक है जी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी एग्जाम से ज़रा पहले, एंटीसिपेटेड था कि उस पर पूछा जाएगा, लेकिन उस पर पीएमएस के पाक स्टडीज़ के पेपर में पूछ लिया गया है, राइट। तो जो पीएमएस का पेपर होता है उसमें हमेशा से जो हिस्ट्री पार्ट है, 1857 से लेके 1947 तक का पाकिस्तान मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, या इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि क्लब कर दिया जाता है 1857 से 1947 वाले टेन्योर को किसी करंट इवेंट के साथ। दैट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, दैट कैन बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द पॉलिसी मेकिंग और सो। तो यही चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें सर, क्योंकि हमारे वैसे तो अलग से वीडियोस मौजूद हैं, सर वकास इकबाल की एक बड़ी वायरल हुई वीडियो है पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड के, हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। बट स्टिल कुछ क्वेश्चन जो मैं वो पूछूंगा जो रिपीटेडली बच्चे पूछते हैं, कि अब इसमें मैंने आपका स्टाइल भी देखा है जब आप पढ़ा रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को रीडिंग्स देते हैं, जो आपने कोई फोल्डर तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन आपने लिंक्स, ऑनलाइन रीडिंग्स हैं, कुछ हार्ड में भी कुछ चीज़ें बच्चों को थोड़ी बहुत दे रहे होते हैं। तो वो जो मटेरियल है, वो जो रीडिंग्स
کرنی چاہیے بچوں کو. تو اب ہر بندے کو تو ہم وہ لنکس نہیں بھیج سکتے یہاں پہ, بٹ ایک اوور ریکمینڈ تو کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ 2-3 کتابیں جو ہیں ان کو آپ پڑھ لیں اور اس ڈائریکشن میں آپ تیاری کریں. جو اسٹل نہیں کر سکتا وہ بھلے اکیڈمی بھی جوائن کر لے یا آپ کو جوائن کر لے, ہمیں جوائن کر لے, دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن کانٹینٹ کون سا اور کہاں سے پڑھیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے. کتاب میں بہت ہے مارکیٹ میں, لیکن سچ پوچھیں سلیبس کو فالو کر کے کانٹینٹس تو بکس کے ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں, لیکن جب انہی کو خریدنے والے بچے پڑھتے ہیں تو ان کا دل ان کتابوں سے جلدی بور ہو جاتا ہے. وجہ ایک تو یہ کہ پاکستان افیئرز یا پاک اسٹڈی سبجیکٹ کو اکثر اسٹوڈنٹس ہلکا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چاہے اس میں ان کے بجٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, چاہے اس میں ان کے کوئی اور ٹائم مینجمنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خود بھی کر لیں گے, لیٹس گیٹ اے گڈ بک اور سم گڈ مٹیریل اور سم گڈ نوٹس آف کوالیفائرس, بٹ ان سے ہو نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں کہ بکس میں ڈیٹیل زیادہ کاپی پیسٹڈ ہوتی ہیں, تو ہیڈنگ صرف لگا دینے سے ڈیٹیلز یا انالیسز ڈیولپ نہیں ہوتا. اب آپ مجھے کہیں گے میں کیا ریکمینڈ کروں. اگر آپ نے پڑھنا ہے بہت بگنر لیول پہ, ادھر لیولز بھی ہیں نا بچوں کے, بہت بگنر لیول پہ ہیں, تو آپ چپ کر کے اکرام ربانی صاحب کی کتاب لے لیں, نام اس کا اب پاکستان افیئرز ہی رکھا گیا ہے, بٹ کسی بھی بگنر کو ردم میں لانے کے لیے فار پاک اسٹڈیز ایز ویل ایز فار پاک افیئرز وہ اچھی کتاب ہے. گڈ, ٹھیک. اب اس سے آگے چلتے ہیں. ٹو نیشن تھیوری ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو کہ جان ہے پی ایم ایس کی بھی اور سی ایس ایس کی بھی, ان اے وے کہ 47 کے بعد ٹو نیشن تھیوری کیوں ڈسکس ہو رہی ہے آج بھی انڈیا میں الیکشن کیمپین میں جنا کیوں ڈسکس ہوتا ہے, رائٹ. تو ڈیبیٹیبل یہ کویسچنز ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایوالو ہوئی, پھر اس نے اپنا مومنٹم گین کیا. تو ٹو نیشن تھیوری کو اگر آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں سمجھنا ہے اس کے لیے ایک ہی کتاب ہے, تھوڑی سی لینگویج ذرا ہیوی ہے, کے عزیز کی دا میکنگ آف پاکستان. جی بالکل رائٹ. اب آتے ہیں پوسٹ پارٹیشن کی طرف. تو پوسٹ پارٹیشن میں 23 مارچ, 14 اگست اور 25 دسمبر, یہ 3 ڈیٹس کے ڈان اخبار میں اسپیشل سپلیمنٹ آتا ہے. اس اسپیشل سپلیمنٹ میں 47 سے پہلے کی جو سیاست تھی ان واقعات کو آج کے پاکستان کے اوپر اپلائی کر کے جو پرولیفک رائٹرز ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا. ہمارے کینڈیڈیٹ کے ہاتھ سے کوسچن پھسلتا ہی تب ہے جب اس کو آج کے حالات کے ساتھ کسی بھی تاریخ کی چیز کو جوڑنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سال کے 3 اخبار ریکمینڈ کرتا ہوں, میں کوئی بک نہیں ریکمینڈ کر رہا ہوتا. تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا آپ سے. چلیں اچھا, اب اس میں سر ایک آئی ول ناٹ سے کہ یہ انہیرنٹلی لو اسکورنگ سبجیکٹ ہے, لیکن ہم ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں فرض کیا جس طرح جی ایس اے ہے تو سائنس ہے, وی نو اٹ کہ اس میں چیز یا صحیح ہے یا غلط ہے, اور ایبلٹی ہے 2+2 4 ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو وی کین نارملی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی تیاری کریں تو یو کین بیٹ اٹ کہ یار آپ کا 85 اسکور آ جائے گا. اچھا, ایک تو بچے بھی کچھ اس طرح سے پرسیو کر لیتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں سے 40-45 لینے, انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا اور بھائی یار اس میں سے 40-45 لینے ہیں. اور دوسرے کچھ ایگزامنر بھی اس وجوہات کی بنیاد پر ہی شاید پیپر کو بہت ٹائٹ مارک کرتا ہے کہ ایوریج اسکور لوگوں کا یہی آ رہا ہوتا ہے 30-40, مطلب وائی ناٹ 70-80 ان پاکستان افیئرس. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ایک تو آپ بتا ہی چکے ہیں کہ وہ پہلے پری مائنڈ بنا لیتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پری مائنڈ کا امپیکٹ کیا ہے. اس کا امپیکٹ ہے ایک بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا ایلوکیٹ ہی نہ ہونا, کیونکہ ان کے نمبر کم ہوتے ہیں. اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو تمام لوگ سن لیں جو کسی بھی سبجیکٹ کو یہ سمجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ 45-50 لینے ہیں, گزارا کرنا ہے, باقیوں سے نمبر لے لیں گے. تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ سی ایس ایس میں لک بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا پتہ کہ لک آپ کو فیور کرے گی باقی سبجیکٹس میں یا نہیں, تو آپ ہلکا نہ لیں, نہیں تو پھر آپ خدا نخواستہ نان ایلوکیشن کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے اسکور کی وجہ سے. صحیح ہے. اچھا, اب کیسے نمبر لیے جائیں, دیٹ کین بی اے کوسچن. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, جس طرح ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے, سوئمنگ سیکھی جاتی ہے, اسی طرح انالیسس بھی سیکھا جاتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ مجھ سے کسی نے 1 مہینے میں پاک افیئرس پڑھا اور اس کو انالیسس کرنا آ گیا, تو یہ غلطی پہ ہونا ہے.
کیوں؟ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ انالیسس ہوتا کیا ہے, انالیسس کرنے کی رائٹ ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے, اور اس کوشش کو کر کے ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اسے کرنا نہیں آئے گا مکمل, جو سی ایس ایس کی ڈیمانڈ ہے. سپوزٹلی کچھ بچے ایسے ہیں میرے جو آئی آر بھی پڑھتے ہیں, کرنٹ افیئرز بھی پڑھتے ہیں, اور پاک افیئرز بھی پڑھتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے ایک ہی ٹیچر سے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک ہی اپروچ, ایک ہی سٹائل فالو کیا ہوا ہوتا ہے, اور ان کا ٹائم سپین بھی میرے پاس اتنا ہو چکا ہوا ہوتا ہے کہ انالیسس میں ان کا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے, رائٹ. تو انالیسس جب تک نہیں آئے گا نمبر نہیں آئیں گے. پلس آخری بات, میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے, چاہے میں ایم پی ٹی کو دیکھوں یا ایم پی ٹی شروع ہونے سے پہلے کے مسائل کو دیکھوں, سائیکولوجیکل مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ سم ہاؤ ٹائم مینجمنٹ میں تھوڑا سا بہتر ہو پاتا ہے تو سائیکولوجیکل مینجمنٹ اس سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. اگر وہ سائیکولوجیکل مینجمنٹ میں بہتر ہو جاتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ میں لیگ کر رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا, میں چائنا گیا, ادھر وقت جو ہے 3 گھنٹے پہلے ہے, یعنی ابھی رات کے ادھر 9 بج رہے ہیں تو ادھر رات کے 12 بج چکے ہوں گے. میں 8-9 دنوں کے لیے گیا تھا. اب ہمارا مائنڈ ٹیونڈ تھا پاکستانی ٹائم ٹیبل سے. ہم سونے لگتے تھے, جیسے آپ کو بھی ابھی نیند آ رہی ہے, رائٹ, ہم سونے لگتے تھے تو مائنڈ سگنل دیتا تھا یار ابھی تو 9 بجے ہیں, ابھی سے سو جانا ہے. تو 8 دن گئے تو نیند ذرا ڈسٹرب رہی. کیوں؟ ہمارا مائنڈ ٹیونڈ نہیں تھا. اب جب تک سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ اپنے مائنڈ میں یہ نہیں بٹھا لیتے کہ سی ایس ایس اب 12 پرچے نہیں 13 پرچوں کی گیم ہے, اور 13واں پرچہ ہونا ہے 12 سے پہلے, جس کا نام ہے ایم پی ٹی. گڈ ہو گیا, رائٹ. جب وہ اپنے ذہن کو نفسیاتی طور پر اس چیز پہ راضی کر لیں گے کہ آج کے بعد چاہے 2 سال میں ایگزام دینا ہے, 1 سال میں, 6 مہینے میں 13 پرچوں کی تیاری سے دینا ہے, تو ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. چلے سر, ونڈرفل, بہت اچھا انالیسس رہا. آپ کو مزید بھی ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ پیپرز کے آئی آر پہ, کرنٹ افیئر پہ ہم, تو اس میں اسٹوڈنٹس سر وقاص سے ہم ابھی اجازت چاہیں گے. آپ کے جو بھی کوئی کویشچنز ہیں وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور سر وقاص بھی اس کو ماڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی ماڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کے کوئی کویشچنز ہوں گے سر وقاص سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو وہاں پہ آپ کو آنسر کر دیں. اور کوئی آپ کی کیوریز ہوں گی یا آپ کوئی فردر انفارمیشن لینا چاہتے ہوں گے تو وہ بھی آپ کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیٹ. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا سر. تھینک یو جی, ویل ڈن, اللہ حافظ.